قائد میں ڈیفنس کے علاقے غزری میں مبینہ طور پر خودکشی کرنے والی ڈاکٹر ماہا کا موت سے قبل وائس نوٹ منظر عام پر آ گیا ہے، جس میں وہ اپنی دوست کو جنید سے لڑائی اور ذہنی پریشانی کے بارے میں بتا رہی ہیں۔ چند روز پہلے 25 سالہ ڈاکٹر سیدہ ماہا علی نے گھر کے اندر خود کو گولی مار کر مبینہ خودکشی کر لی تھی اور پولیس نے گھریلو پریشانی کو خودکشی کا سبب قرار دیا تھا۔ لیکن ڈاکٹرز ماہا علی کیس میں اس وقت نیا موڑ آیا جب ماہا علی کے والد نے بیٹی کے دوستوں کی جو دھمکیوں کو ان کی خودکشی کی وجہ قرار دیتے ہوئے قانونی کارروائی کے لیے پولیس سے رجوع کیا۔ پولیس نے جنید سمیت 3 ملزمان جو نامزد ملزمان تھے ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کو گرفتار کیا اور ڈاکٹر ماہا علی کی قبر کشائی اور ان کی میت کے پوسٹ مارٹم کرانے کا بھی فیصلہ کیا۔ اب تک اس کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے ہم جانیں گے ہمارے نمائندے عاصم بھٹی سے۔ السلام علیکم عاصم بھٹی صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ یہ بتائیے کہ جو ڈاکٹر ماہا علی کا جو یہ کیس ہے، اس حوالے سے جو ان کا وائس نوٹ سامنے آیا ہے، اس وائس نوٹ میں وہ کیا بات کر رہی ہیں؟ وعلیکم السلام اویس، جب پولیس کے پاس اس میں انویسٹیگیشن شروع ہوئی اور جو ماہا کے والد سید آصف علی شاہ انہوں نے بھی جو وائس میسیجز اور اس کے علاوہ جو ماہا کی اپنے مختلف دوستوں سے جو بات چیت ہوتی رہی پریشانی کے عالم میں، وہ جب سامنے لگے تو اس میں نیا رخ آیا۔ لیکن ابھی تک پولیس اس انویسٹیگیشن میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکی ہے، اس کی گتھی نہیں سلجھا سکی ہے، کیونکہ ماہا نے اپنے والد کو جو ماہا کے دوستوں نے اس کے والد کو جو میسیجز دکھائے ہیں اس میں ماہا پریشان تھی، ماہا ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ اب پولیس اور جو میڈیکل بورڈ ہے، جو ڈاکٹرز ہیں، ان میں بھی تضاد آ گیا، دونوں میں اختلاف سامنے آیا، کیونکہ پولیس کہتی ہے گولی رائٹ سے لگی، لیفٹ سے نکلی، جبکہ ڈاکٹر کہتے ہیں گولی لیفٹ سے لگی اور رائٹ سے نکلی۔ تو اس کے لیے اب باقاعدہ قبر کشائی ہوگی اور جو میڈیکل لیگل ٹیم ہے وہ اور مجسٹریٹ اور پولیس کی نگرانی میں ماہا کی قبر کشائی ہوگی اور اس کے بعد پھر اس کا پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن اور اس میں پھر بہت ساری چیزیں مزید سامنے آئیں گی۔ ابھی تک قبر کشائی اور وہ جو پوسٹ مارٹم کا معاملہ ہے وہ کب تک ہو جائے گا؟ دیکھیں، تحقیقاتی ٹیم نے عدالت کو خط لکھ دیا ہے اور عدالت کے احکامات پر عدالت کی احکامات کے بعد یہ میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے گا اور پھر میڈیکل بورڈ جو ہے جس میں تینوں ٹیمیں شامل ہوں گی اور پھر اس کے بعد یہ قبر کشائی کی جائے گی۔ ٹھیک، اچھا یہ بھی بتائیے گا عاصم کہ یہ جو لوگ ہیں، جو ملزمان جن کو پولیس نے حراست میں لیا ہے، عرفان قریشی، جنید خان اور وقاص حسن، ان پر بیسیکلی الزام کیا ہے کہ کس طریقے سے یہ اس خودکشی کا سبب بنے تھے؟ دیکھیں، جب ابتدائی طور پر جیسے ہی وقوع ہوا FIR درج کروائی ماہا کے والد نے، تو اس کے بعد جو 3 نام سب سے قریبی سامنے آ رہے تھے وہ یہ تھے، جن میں تینوں نے اب ضمانت لی ہوئی ہے۔ لیکن اس میں جو سب سے زیادہ ٹھوس شواہد مبینہ طور پر سامنے نظر آ رہے ہیں، جو کہ اسنیپ چیٹ میں بھی اور جو مختلف چیٹنگ میں سامنے آئے، وہ جنید کے حوالے سے۔ جنید سب سے کلوز فرینڈ تھا ماہا کا۔ مبینہ طور پر ماہا کے والد نے بھی یہ الزام لگایا کہ جنید جو ہے وہ ہی اس پر تشدد کرتا تھا اور کچھ تصاویر بھی پریس کانفرنس میں ماہا کے والد نے سامنے رکھی تھی اور پھر جس طریقے سے جیسے وقوع ہوا تو اس میں پیش نظر آنے والا بھی جنید ہی تھا۔ تو ماہا کے والد کا جنید پر زیادہ شک ہے کہ اسی کی وجہ سے سارا وقوع پیش ہے۔ ماہا کے والد خود بھی کہہ رہے کہ اگر خودکشی بھی کی ہے لیکن اس کی وجہ صرف اور صرف ڈاکٹر جنید ہیں۔ اچھا، تو یہ آپ نے جس طرح سے بتایا کہ ماہا کی فیملی کا تو یہ کہنا ہے کہ جیسے جنید جو ہیں وہی مرکزی ملزم ہیں، لیکن پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہوئی ابھی تک، جتنی انکوائری انہوں نے کی، ان کا کیا موقف ہے؟ ان کو کیا لگتا ہے کس طرف زیادہ جو ہے وہ ہم کہیں گے کس طرف زیادہ جو کون سا شخص ایسا ہے ان میں جن کی طرف اشارے کر رہے ہیں شواہد؟ دیکھیں، شواہد پولیس جو ہے وہ شواہد کے ساتھ ساتھ جو ایگزامن رپورٹ ہے اس پر زیادہ میسر کرے گی اور پولیس جو ہے، پولیس سے جو ہماری کل بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ جب پوسٹ مارٹم ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی۔ لیکن ابھی تک جو ڈاکٹر جنید ہیں ان کے جو جس طریقے سے ان کا ریئیکٹ تھا اور ان کے گھر ان کا اسٹیٹمنٹ اور پھر جیسے پولیس نے ان کی حراست میں لے ان سے جو بات چیت ہوئی اور اس کے بعد جو چیٹنگ سامنے آئی ہے، تو اس پر پولیس بھی ڈاکٹر جنید کو زیادہ قصوروار ٹھہرا رہی ہے مبینہ طور پر۔ لیکن اس چیز کا بھی جب خودکشی کلیئر ہوگی تو اس کے بعد پھر مزید اس میں جو ہے دفعات شامل ہو سکتی ہیں، جو پہلے دفعات لگی ہیں وہ خارج بھی ہو سکتی ہیں۔ اچھا، یہ بھی بتائیے کہ جو پیرنٹس ہیں ڈاکٹر صاحبہ کے، وہ کیا مطمئن ہے پولیس کی جتنی کارروائی اب تک ہوئی ہے، جتنا وہ تعاون کر رہے ہیں، ان کے تعاون سے مطمئن ہے فیملی؟ بالکل، ڈاکٹر ماہا کے والد نے جب پریس کانفرنس کی تو انہوں نے بھی اس پہ اطمینان کا اظہار کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سسٹم ہے، سسٹم کے تحت یہ تینوں افراد جو ہیں وہ ضمانت بھی کرا چکے ہیں
तो वो एक ज़ाहिर सिस्टम है, उसके तहत उन्होंने जमानत कराई, लेकिन वो इस पर उनका कहना है कि ये पूरी एक गैंग है और इस पुलिस अगर इस पर भरपूर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे तो पूरी गैंग इसमें सामने आएगी, जो कि इस तरह के मजीद बच्चे और बच्चियों को बेरारवी की तरफ ला रहे हैं, उनको नशे की आदी बना रहे हैं और उनको फिर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पुलिस इस पूरी गैंग को पकड़े तो फिर जो है उनका कहना है कि हमें यकीन होगा कि मजीद बच्चे और लोग इसमें खराब नहीं होंगे। और बाकायदा डॉक्टर महा के वालिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बार का बरमला इजहार किया कि अगर मजीद कोई ऐसे लोग हैं जो इसमें मुब्तला हैं या वो दबाव का शिकार हैं तो वो किसी से ना जिक्र करें, डॉक्टर महा के वालिद से जिक्र करें, वो खुद इसकी कानूनी जंग लड़ेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। आसिम भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे और वाकई इस तरह के जो मुल्ज़िमान हैं, जो मुजरिमान हैं, उनको करार वाकई सज़ा